السلام علیکم۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ ایپیسوڈ نمبر 68 ہے۔ موجودہ لمحہ۔ لان میں 4 سے 5 طویل میز لگی تھیں۔ جہاں یہ ختم ہوتی تھیں وہیں اسٹیج تھا جس پر ہلکی پھلکی سجاوٹ کی گئی تھی۔ ایک طرف بورڈ رکھا تھا جہاں سفید اور گلابی سجاوٹ کے درمیان اسلان اور بنفشہ کا نکاح لکھا تھا۔ یہ تمام سجاوٹ آرا اور رابعہ نے کل رات ہی کی تھی۔ آمنہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ وہ محض چائے کا کپ تھامے کرسی پر بیٹھی حکم چلاتی رہی تھی۔ میز سج چکی تھی۔ مہمان آ چکے تھے جن میں سہراب اور عالم کی دونوں پھپھو اور ان کے بچے تھے۔ آمنہ کے والد اور ایک عدد چچا زاد جواہر صاحب اور ان کے دونوں بیٹے اور آرا کی دوست ہانیہ بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ کم لوگ تھے، چھوٹی سی تقریب تھی۔ کھانا لوگوں کے حساب سے اور موسیقی کا کوئی انتظام نہیں۔ اسلان یمن سٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھا نظر آ رہا تھا جب سہراب اس کے ساتھ آ کر براجمان ہوا۔ بھورے رنگی قمیص شلوار میں ملبوس، سفید کوٹ پہنے وہ سنجیدہ سا تھا۔ جو بھی ملنے آئے اس سے تمیز سے بات کرنا، چھوٹتے ہی تاکید کی۔ حد کرتے ہو آپ، میں یہاں بیٹھ کر بدتمیزی تو کرنے سے رہا، تمہارا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ اسلان نے کچھ کہنے کو منہ کھولا جب اس نے سامنے سے کسی کو داخل ہوتے دیکھا۔ سفید شلوار قمیص کے ساتھ سیاہ کوٹ پہنے وہ سیاہ سن گلاسز سینے والی جیب میں اٹکاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے جوتے بے حد چمکدار تھے اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اسلان کو دیکھ کر آئی تھی۔ وہ نکسک سا تیار بے حد وجی لگ رہا تھا۔ عمر حیات اب قدم قدم چلتا سٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ ہم نے کل رات اس بارے میں بات کی تھی چاچو، وہ تادیبی انداز میں کہہ رہا تھا۔ سہراب نے شانے اچکائے۔ میں نے سن اور مان لی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے دوست کو دعوت دینا چھوڑ دوں۔ اس نے ایک نظر اسلان کو دیکھا۔ کیا یار اتنا معصوم تو ہے؟ میرے نکاح کی دعوت دینا ضروری تھا۔ عمر اب تک سٹیج پر آ اور اس کی بات سن چکا تھا۔ اسلان مارے باندھے اس کے لیے اٹھا، ماتھے کے بل برقرار رہے۔ تو کیا اب اس عمر میں سہراب اپنے دوسرے نکاح کی دعوت دیتا؟ کیا اس پر آتا میں اچھا لگتا؟ اچھے لگنے کی بات کر بھی کون رہا ہے؟ وہ اسی طرح جل کر بولا۔ وہی جس پر سوٹ کرتا ہے۔ عمر نے جھک کر اسلان کا ہاتھ تھام کر خود ہی ملایا، خود ہی چھوڑا۔ پل بھر میں اس کے کلون کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ سہراب نے گلا کھنکارنے کے بہانے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ عمر اور اس کی سیلف آبسیسڈ فطرت۔ اسلان کا شانہ تھپ کے وہ دائیں طرف رکھے سنگل سیٹر پر آ کر بیٹھا۔ یہ بیل ابھی تک منڈے نہیں چڑھا؟ اس کا اشارہ نکاح کی رسم کی جانب تھا۔ قاضی صاحب لڑکی کی رضامندی لینے گئے ہیں۔ جانا تو مجھے بھی چاہیے تھا، ذرا دیکھوں تو چرس پی کر اس کے لیے ہاں کہیے کیا؟ چاچو آپ ان کو چپ کروا لیں ورنہ میں آپ کی ساری تاکیدیں بھول جاؤں گا، اسلان سلگ کر بولا تھا۔ عمر بچہ ہے، مت تنگ کرو۔ عمر نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کی عمر میں میرے 2 بچے تھے اور تم اب تک اس کو بچہ بنا کر پھر رہے ہو۔ عمر، سہراب نے اب کے تنبیہ کی۔ آج نہیں یار۔ عمر نے سر ہلایا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسی پل عالم سٹیج پر آیا۔ دونوں کے درمیان مسافہ ہوا، پھر قصے شروع ہوئے پیسے کے۔ گاڑیاں، موبائل اور فلیٹس کی قیمتیں زیر بحث آئیں۔ کافی دیر تک ان دونوں نے مل کر خوب یہاں کی وہاں لگائی۔ سہراب کے کان جب جلنے لگے اور جب عالم کی بیٹی اسے ہاتھ سے گھسیٹ کر لے گئی تب وہ دونوں بھائی سٹیج سے اتر گئے۔ بالآخر عمر نے پہلی بار اسلان یمن کو غور سے دیکھا۔ چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی کیے وہ اسے گھور رہا تھا۔ تو یعنی تم واقعی میرے ساتھ نہیں آ رہے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ اسلان کی بھوری آنکھیں دھوپ کی وجہ سے چھوٹی ہو رہی تھیں۔ جتنی دفعہ آپ یہ سوال کر چکے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب آپ سہراب کے لیے نہیں کر رہے۔ میں غیر ضروری فیور صرف اپنی بیوی کو دیتا ہوں، سہراب وہ ہے نہیں۔ یعنی آپ کا کوئی ایجنڈا ہے؟ عمر نے گردن اسپات میں ہلائی، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے رکھیں۔ ان آنکھوں میں ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی، مگر اسلان یمن ان کے پیچھے راز بھی پڑ سکتا تھا۔ تم محض دن کے 4 گھنٹے میرے لیے کام کرو گے، اس کے علاوہ تمہارا وقت تمہاری پڑھائی اور مختلف چیزوں میں صرف ہوگا۔ 70,000 ماہانہ، رہائش اور کھانا میرے ذمے۔ شادی شدہ ہونے والے ہو، میرے خیال سے یہ بہتر آپشن ہے۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اسلان نے سبھاؤ سے کہا۔ تنفر مفقود تھا۔ جب تک وہ لوگ شاہویر کو مار نہ دیں اور تم اس کی لاش نہ دیکھ لو، اتنا وقت؟ عمر اسے کھلی کتاب کی طرح پڑھ رہا تھا، اسے یہ ہنر آتا تھا۔ اسلان کے چہرے پر سایہ سے لہرایا۔ کون لوگ؟
میں وہی تھا اسلان، میں نے وہ جعلی پولیس کی گاڑیاں اور لوگ دیکھے تھے، میں اس ڈپارٹمنٹ کی جڑوں کو جانتا ہوں، اصل اور نقل کا فرق بھی جانتا ہوں۔ تم مجھے ایک پولیس افسر کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ شاویر پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو؟ اس نے ایک نظر آمنہ کے ساتھ کھڑے سہراب کو دیکھا جو مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سن رہا تھا۔ اسکار بھی جانتا ہوگا؟ یہ سوال نہیں تھا مگر جواب وہ دونوں جانتے تھے۔ عمر نے شانے اچکائے۔ اس رات مجھے اس کی کال آئی تھی، وہ پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ میں تم سے بات کروں، وہ تم سے ڈرنے لگا ہے اسلان۔ اسٹیج پر بیٹھے لڑکے کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ 8 ماہ بعد پولیس میں نئی اسامیاں آ جائیں گی، میں ان 8 ماہ میں تمہیں تیار کر دوں گا۔ تم جاب کے لیے اپلائی کر دینا، واپس لاہور آ جانا، سب کچھ دوبارہ نارمل ہو جائے گا۔ سہراب تمہاری فکر چھوڑ دے گا، تم رخصتی کروا لینا اور یہیں لاہور میں تقرری لے لینا۔ مجھے پولیس میں نہیں جانا، میں لکھنا چاہتا ہوں۔ اب کہ اس نے کچھ زور دے کر کہا۔ اسکار شاید اس بات کو نہیں سمجھے گا، لیکن میں شروع کر چکا ہوں، مجھے یہ کتاب ختم کرنی ہے، میرے اپنے لیے۔ عمر چند پل پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اور اگر میں تمہیں لکھنے کا وقت بھی دیا کروں تو؟ اسلان چند پل کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ کیا وہ کام اتنا ضروری ہے؟ وہ ضرورت کی انتہا پر پہنچے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ سہراب نے کہا تھا اس آدمی کی ناک بہت اونچی ہے، نخرہ اس میں حد سے زیادہ ہے اور کسی انسان کو وہ خاطر نہیں لاتا، مگر اس وقت وہ مختلف لگ رہا تھا۔ وہ اسلان یمن کو ساتھ لے کر جانے کے لیے ہر جتن کرنے کو تیار تھا، ہاں مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ تم نے کہا تھا ہمیں مردوں کی طرح بات کرنی چاہیے، میں نے فلم سٹی میں تمہارے اللیگل داخلے کو مخفی رکھا، میں نے اس لاکر کی حفاظت کی اور تمہارا کام کروایا، میں نے تمہارا راز رکھا، تم نے ایک زندہ بندہ غائب کروا دیا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ تمہارے مسائل تھے اور انہیں ختم کرنے میں مردوں کی طرح تمہیں دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ اس شہر کا ڈی ایس پی میرا دوست ہے، شاویر جیسے کرمنل کو نہ پکڑ پانے کی وجہ سے اس کی قابلیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ میں پھر بھی اسے اصلیت نہیں بتا رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں تم اپنا انتقام لو۔ اب اگر تم بھی اسی طرح مردوں کی طرح بات اور کام کرنا چاہتے ہو تو کراچی آ جانا، ورنہ یہ سمجھنا کہ ہم کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا جب اسلان کے حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ میں محفوظ رہوں گا؟ تمہیں لگتا ہے میں سہراب کے بھتیجے کو غیر محفوظ کر سکتا ہوں؟ میں انسانوں پر اعتبار چھوڑ چکا ہوں۔ گٹ فیلنگز پر اعتبار ہے، وہ میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بلینک ہے، آپ پہلے انسان ہیں جس کے متعلق میں حتمی رائے نہیں دے پا رہا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر قاضی صاحب اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ یہ کام تو آج تک میں بھی نہیں کر سکا، خیر تم سوچ لو، میں ایک حقیقت آج تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، نارمل زندگی تمہارا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تم میرے الفاظ کہیں لکھ لو، جس دلدل میں تم دھسے ہو اس سے نکلنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن اگر تم چاہو تو تم دھس کر مرنے سے بچ سکتے ہو۔ میں تمہیں بچنے کی گر سکھاؤں گا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ اسلان نے سمجھ کر سر ہلایا۔ عمر اب اسٹیج سے اترنے لگا جب اسلان نے اسے روکا۔ آپ نکاح تک نہیں رک رہے؟ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نارمل شادیاں نہیں پسند۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا۔ آپ کی اپنی شادی کیسی تھی؟ ایک لمحے کو وہ سوچ میں پڑا۔ بارش، انتقام، ہسپتال اور نہ جانے کیا کیا۔ اس نے جھرجھری لی اور زیر لب بڑبڑایا۔ کم از کم نارمل نہیں تھی۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی انگلیاں اپنی بیوی کو پیغام لکھ رہی تھیں۔ ہماری شادی جلدی میں ہو گئی ورنہ میں تمہارے جوڑے پر سونے کی تاریں لگواتا اور 10 فنکشن کرواتا۔ 2 بچے ہو جانے کے بعد بھی جب وہ نارمل شادی دیکھتا تھا اپنی بیوی سے اس طرح کی کوئی بات لازمی کرتا تھا۔ جواباً وہ کچھ طنزیہ لکھ رہی تھی جسے پڑھ کر عمر حیات کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ کراچی واپس جانے کا ایک اور بہانہ اس کی بیوی تھی۔ قاضی صاحب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ سرخ چادر سے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ رئیس اس کے ساتھ بیٹھا تھا، عظمیٰ بیگم دائیں طرف۔ وہ سختی سے رئیس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اسلان یمن کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا، وقت پر لگا کر اڑا تھا، اور آج اس کی منزل جو بھی تھی وہ خوبصورت تھی۔ وہ اسے پہلی بار کورٹ میں نظر آیا تھا۔ اس کے استاد کے ساتھ آیا، اس کا اکھڑ اور غیر شائستہ بھتیجا۔ عمر میں وہ اس سے چھوٹا تھا۔ اس روز اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا تھا کہ ایک روز وہ اس کے گھر کے برابر والے گھر میں بیٹھی اس کے اور اپنے نکاح کے کلمات سن رہی ہوگی، اور اس کے دل میں قبول ہے کہنے کی خواہش بھی ہوگی، اور اس ساتھ کی خوشی بھی۔
بنفشہ مخدوم ولد احسان مخدوم، کیا آپ اسلان یمن ولد شجاع یمن کو باعوض 1.5 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرتی ہیں؟ وہ ہسپتال میں اس کا پرس اٹھا کر چل رہا تھا، اس کی دوائیوں کے شاپر ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اس کا زخم دیکھ کر وہ متفکر ہوا تھا۔ تمام تر کڑواہٹ کے باوجود وہ اس روز اس سے نرمی اختیار کر گیا تھا۔ وہ اپنے تمام غم کسی اور پر تھوپنے والوں میں سے نہیں تھا، اور بنفشہ کو شاید یہی چاہیے تھا۔ وہ اس کے کندھوں پر چادر ڈال رہا تھا، وہ اپنا جیکٹ اسے پہنا رہا تھا۔ اس نے بنفشہ کی جلی ہوئی ہتھیلی پر مرہم رکھا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، اس نے ہاتھ کیسے لگایا؟ قبول ہے، اس نے تمام تر دلی آمادگی کے ساتھ کہا۔ سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا اور اسے اپنا آپ ہوا سے زیادہ ہلکا لگا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ بنفشہ مخدوم ولد احسان مخدوم، کیا آپ اسلان یمن ولد شجاع یمن کو اپنا شوہر قبول کرتی ہیں؟ اس نے مہندی لگے ہاتھوں کو باہم ملایا اور مکمل تیکن کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ اسلان کا سر ہلکا سا جھکا ہوا تھا۔ سہراب اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی دوسری جانب یافس تھا، عصر کا سورج قضا ہوتے ہوئے اپنی غروب کی کرنیں چار سو پھیلائے تھا۔ جب قاضی صاحب نے اسلان یمن سے پوچھا، اسلان یمن ولد شجاع یمن، کیا بنفشہ مخدوم ولد احسان مخدوم کو باعوض 1.5 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں؟ اس کے ذہن کے پردوں پر مختلف منظر ابھرے۔ وہ اس پر شبہات رکھتی تھی، اس کے کمرے میں تلاشی لے رہی تھی۔ کہیں کسی منظر میں اس نے اسلان کے زخمی ہاتھ پر اپنا رومال باندھا تھا، کہیں وہ اس کے چچا کو اس کے ساتھ نرمی کی تلقین کر رہی تھی، اور کہیں وہ اس کے لیے اپنے بھائی سے لڑ جانے کو تیار تھی۔ وہ اسے ہر حال میں قبول کرنے کو تیار تھا۔ آج یہاں اس محفل میں اسلان یمن نے اسے قبول کیا۔ قبول ہے۔ 2 مرتبہ مزید وہی سوال کیا گیا۔ اس نے دونوں دفعہ بلا تردد کے وہی جواب دیا۔ نکاح مکمل ہوا تھا، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے۔ اسلان نے ہاتھ اٹھائے۔ ایک لمبا عرصہ بعد اس سے دعا مانگنی تھی۔ اس کے باپ نے اسے دعاؤں کی درخواست پر دھتکارا تھا۔ اس کی ماں یہاں نہیں تھی، مگر وہ اپنے لیے خود مانگے گا۔ بنفشہ احسان کا ساتھ تا عمر کے لیے مانگے گا۔ اس نے مانگا۔ دعا ختم ہونے کے بعد قاضی صاحب نے اس کا کندھا تھپک کر اسے مبارک دی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ اور سر کے خم کے ساتھ قبول کی۔ یہ مسکراہٹ اصل تھی، وہ واقعی خوش تھا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا، سلامتی اور دعا بھیجی گئی۔ اسلان یمن اسے گلے لگا رہا تھا، اس کے بعد یافس اور پھر عالم۔ اسلان مسکراتی ہوئے ایک ایک سے مل رہا تھا۔ اس نے آرا کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ وہ خوش تھا، یہ اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا۔ وہ مطمئن تھا، یہ اس کا دل کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھری خوشی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسلان ہنس رہا تھا۔ آرا نے ایڑیوں کے بل اونچی ہو کر اس کے بال ہلکے سے بگاڑے۔ اسلان نے ایک بار پھر اسے گلے لگایا۔ آمنہ اور رابعہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ مسکراتا رہا، دل سے، بے فکری سے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لال یمن اور کوارٹر سے ملحقہ دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا، وہ دروازہ جس پر دونوں گھروں کی درختوں کی بیلیں گر رہی تھیں۔ اس کی نگاہ وہیں ٹک گئی۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے بنا پلکیں جھپکے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ عالم اور رئیس کے درمیان تھی۔ رئیس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور عالم اس کا لباس اٹھائے چل رہا تھا۔ تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ فروری کے ڈھلتے سورج کی روشنی اور خوشبوؤں کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر تھے۔ کوئی موسیقی نہیں، کوئی پیسے نہیں وارے گئے، بس محبت، تقدس اور دلی آمادگی ساتھ ہی رہی۔ بس وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی رہے۔ اسلان یمن اور زوجہ اسلان یمن۔ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ اس عورت نے اس کی زندگی تعمیر کی تھی۔ خوشی، غم، رنج، الم، کیا کیا تھا جو انہوں نے ساتھ نہیں دیکھا تھا، اور کیا کیا تھا جو وہ ساتھ دیکھنے والے تھے۔ اسلان یمن کو یوں لگا جیسے اس کے دل پر لگے تمام زخموں پر ایک دیر پا مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ وہ سب مل گیا جس کی کمی تھی۔ وہ بے رنگ تھا تو وہ قوس و قزح، وہ میل جول نہ بڑھانے والا اور وہ دنیا ساتھ لے کر چلنے والی۔ وہ اکھڑ اور سرد، اور یہ عورت نرم، خوش گفتار۔ پتھر تھا وہ، مگر اس کے سامنے موم بن جایا کرتا تھا۔ اسٹیج کی زینوں پر آ کر رئیس نے اس کا ہاتھ اسلان کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے تھام لیا۔ تھام کر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے۔ بنفشہ کے گال کا گڑا واضح ہوا اور اسلان یمن کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم تھیں، مگر وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسلان اسے اسٹیج تک لایا اور صوفے پر بٹھایا۔ گردن پھیر کر اسے دیکھتے وہ دلکشی سے گہرا مسکرایا۔
اس کا لباس، اس کا زیور، اس کی ناک کی بالی وہ لمحے بھر میں اسے حفظ کر گیا۔ تمہیں وہ 3 لفظ سننے ہیں؟ بنفشہ جھینپ گئی۔ اسلان اس کے کان کے پاس جھکا۔ ہیلو مسز یمن۔ بنفشہ نے آنکھیں اٹھا کر تحیر سے اسے دیکھا، سانس کہیں اندر تک بند تھا۔ یہ تھے تمہارے 3 لفظ؟ میں تم سے ساری زندگی ہر روز 3 الفاظ کہوں گا، وہ نہیں جو تم سننا چاہتی ہو، وہ جو تمہیں سننے چاہیے۔ اور اگر تمہارے وہ 3 لفظ مجھے پسند نہ آئے تو؟ اس نے ابرو اٹھا کر سوال کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں جانتا ہوں تم میرے لفظوں کی کتنی بڑی فین ہو۔ بنفشہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی جیب میں اٹکا بھورا رومال دیکھے گئی، پھر اس کی آنکھیں۔ ساتھ بہت دھیرے سے کہا، تم میری زندگی کا پرائم ٹائم ہو اسلان۔ وہ گہرا مسکرایا۔ ابھی کوئی جواب دیتا کہ آمنہ اور رابعہ اسٹیج کی طرف آتی دکھائی دیں۔ تصاویر کا دور اب شروع ہوا چاہتا تھا۔ اسلان یمن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بیوی سے تفصیلی گفتگو اب وہ بعد میں کرے گا۔ ہاتھ اٹھانے سے کمرے میں اس کی چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوتا تھا۔ جھک کر بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے اس کے بال کندھوں پر آ کر گرتے تھے۔ اسلان یمن ایک طرف بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ تمہیں انت کیوں نہیں پسند؟ وہ دونوں اب دوبارہ ہوٹل روم میں موجود تھے۔ یہ عالم کی طرف سے دیا گیا ایک فیملی ٹرپ تھا جو نکاح کے 10ویں روز انہیں یہاں لانے کی وجہ بنا تھا۔ باقی لوگ ابھی 1 ہفتہ مزید یہیں رہنے والے تھے، مگر اسلان اپنا سامان باندھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے 3 دن میں کراچی جانا تھا۔ بنفشہ اپنا اور آرا کا مشترکہ کمرہ چھوڑے اس وقت اپنے شوہر کا سامان پیک کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی جب اسلان نے اس سے سوال کیا۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے انت نہیں پسند، بس یہ کہا کہ انت مجھے افسردہ کرتے ہیں۔ لیکن اچھا ہے کہ ایک کہانی کو ایک عرصے تک ہی چلنا چاہیے، اسے درست وقت پر ختم ہو جانا چاہیے۔ اس نے آسمانی رنگ کی شرٹ تہہ لگاتے ہوئے بیگ میں رکھی، پھر اسلان کو دیکھا۔ تم نے اب تک مجھ پر کچھ اینڈنگز واضح نہیں کی؟ لیٹ می گیس، عالم اور جواہر صاحب، سہراب اور اس کی بیوی، یافس اور رابعہ، اور کیا؟ اس نے جتاتی نگاہوں سے اسلان کو دیکھا۔ شاہویر، وہ کہاں ہے اسلان؟ اسلان نے پلک تک نہ جھپکی۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ ہے؟ اب کے پلک نہ جھپک پانے کی باری بنفشہ احسان کی تھی۔ دل میں کہیں ایک لمحے کو کچھ درد سا ہوا، بس ایک لمحے کو یاد آیا، وہ بھائی تھا اس کا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، ہم آئندہ اس کی بات نہیں کریں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میری وائٹ شرٹ کہاں ہے؟ وہ مصروفیت سے پوچھ رہا تھا جبکہ بنفشہ بہت دیر تک ہل بھی نہ سکی۔ عالم خوش تھا اپنی بیٹی اور اپنے کاروبار کے ساتھ۔ دولہا دلہن کا شوٹ جاری تھا جس میں اسلان گھن چکر بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف کھانا کھول دیا گیا تھا۔ جواہر صاحب اب زیادہ چل نہیں سکتے تھے۔ عالم نے جب انہیں میز کے گرد بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے لیے خود کھانا نکال کر ان کی پلیٹ میں لا کر رکھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عبیر یہیں کہیں کھیل رہی تھی۔ تمہاری تمیز واپس آتی جا رہی ہے، انہوں نے پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے طنز کیا۔ چاولوں کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا کہ عالم نے ڈش کھسکا دی۔ ذیابدیز کے مارے تھے اور چاول اس شوق سے کھاتے تھے جیسے دوا یہی ہو۔ کسی اور کو تو پرانی رفاقتوں کا خیال نہ رہا، اب عالم بھی بھول جائے کیا؟ جواہر صاحب نے مسکراہٹ دبائی اور محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب بس کر دو یار، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی پریشانیاں نہ دو، واپس آؤ میرے پاس۔ اپنی اس چہیتی سے کہے نا، مجھ سے زیادہ تو اس کی فکر تھی۔ ڈائٹ سافٹ ڈرنک کا کین کھولتے طنز کیا۔ تمہاری خاطر اب سادات اس کے کیسز نہیں لیتا۔ عالم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا اور جواہر اسے عزیز رکھے گا؟ نہ کریں، واقعی؟ وہ خرافاتی آدمی آگے کو ہوا۔ وہ اب سادات کی کلائنٹ نہیں؟ مقدس صحیفے پر ہاتھ رکھوا لو، وہ مکمل سنجیدگی سے بولے، پھر عالم کو دیکھا۔ کام شروع کر دو عالم، لمبے عرصے کی گمنامی کامیاب مرد کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ عالم نے سوچتی نگاہیں ذرا فاصلے پر سہراب کے ساتھ بیٹھی عبیر پر ٹکا لیں۔ وہ دوبارہ اس کے نزدیک آ گئی تھی، اسی زندگی میں خوش رہنے لگی تھی جس میں اس کے باپ نے اس کے لیے کچھ اصول متعین کیے تھے۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، بدنامی کچھ دھلی، کچھ رہ گئی، مگر یہ واقعی آگے بڑھنے کا وقت تھا اور وہ آگے بڑھنا بھی چاہتا تھا۔ میں کل سادات آ جاؤں گا۔ جواہر صاحب نے بیٹھے بیٹھے اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھتے اسے تپانے کو اس کا ماتھا چوما۔ عالم نے برا سا منہ بنایا۔ نہ کریں یار، وہ ہنسے، پھر سٹیج کی طرف دیکھا جہاں اب تصاویر بن چکی تھیں۔ ہمیں کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، یہ کیسی رہے گی؟ عالم نے سٹیج کی طرف دیکھا، پھر انہیں دیکھا۔ بہترین، میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا۔
وہ دونوں اب کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے۔ بہت عرصہ بعد عالم کو اپنی زندگی سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ جواہر صاحب کی صحت گری تھی، جس کے متعلق وہ انہیں ڈپٹ رہا تھا اور وہ سر جھکائے کھاتے ہوئے سنتے جا رہے تھے۔ عبیر واپس اپنے باپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عالم اس کے لیے نوالے بنا رہا تھا۔ ذہن میں کہیں ابھر کر میرال شیرازی کا خیال آ رہا تھا۔ وہ ہوتی تو گہری سانس لیتے اس نے خیال جھٹکا، دل کی ٹھیس وہیں کی وہیں رہی۔ کاش وہ ہوتی۔ سہراب اور آمنہ اب بالآخر ایک نئی زندگی شروع کرنے کو تیار تھے۔ آمنہ باورچی خانے میں کھڑی میٹھے کے برتن اٹھوا رہی تھی جب سہراب کسی کام سے اندر داخل ہوا۔ سارے برتن جا چکے تھے، ایک آخری پیالی آمنہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا۔ آمنہ نے ایک چمچ اسے کھلایا۔ اس نے چپ چاپ کھا لیا، ورنہ میٹھے کو دیکھ کر اس پر کوفت طاری ہوتی تھی۔ کچھ پل بعد وہ دونوں کچن کاؤنٹر کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آمنہ میٹھے کا پیالہ ختم کر رہی تھی اور وہ کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھر رہا تھا جب سہراب کے موبائل پر بیپ بجی۔ اس کو اچھنبا ہوا کیونکہ پیغام آمنہ کی طرف سے تھا۔ موبائل پر چلتا ہاتھ روک کر آمنہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے سہراب نے پیغام کھولا۔ پہلے ایموجیز تھیں، وہ نیچے کرتا گیا، نیچے اور نیچے، اور پھر آخر میں انگریزی میں ایک سطر لکھی تھی، اٹس اے بوائے۔ وہ جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ گہرا مسکرایا اور گردن اٹھا کر آمنہ کی طرف دیکھا جو اسے انہیں مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سہراب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکا سا لبوں سے لگایا۔ تھینک یو۔ آمنہ نے سر کو خم دیا۔ نام میں رکھوں گی۔ اس وقت میں اتنا خوش ہوں کہ تم میرا نام تبدیل کر کے کچھ اور بھی رکھ سکتی ہو۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ دبایا۔ تھینک یو۔ ایک بار پھر کہا۔ شادی کے شروعاتی وقت میں ان دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ رپورٹس ٹھیک تھیں، سب ٹھیک تھا، مگر ایک خلا تھا جو آمنہ کو محسوس ہوا کرتا تھا، اب وہ پورا ہو چکا تھا۔ فی الحال کسی کو نہیں بتائیں گے، نظر لگ جاتی ہے۔ اس نے بیوی کے ہاتھ سے گندا برتن لیتے سنک میں رکھا۔ ٹھیک ہے، وہ متفق تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر میرا یونیفارم لینے چلیں گے، کل صبح جوائننگ ہے، اور تمہارا آئی لائنر بھی تم نے پھر نہیں لگایا نا؟ وہ اس کی آنکھیں دیکھتے شکوہ کر گیا۔ آپ لگا دیں۔ وہ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے آگے کو ہوئی، آنکھیں بند کر لیں۔ سہراب نے ہنستے ہوئے اپنی چھوٹی انگلی سے پہلے اس کے دائیں اور پھر بائیں آنکھ کے گرد خرط کھینچا اور پیچھے کو ہوا، چند پل تنقیدی نظروں سے اسے تکتا رہا، پھر صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا، پرفیکٹ۔ آمنہ ہنس پڑی۔ سہراب بھی ہلکا سا مسکرایا۔ بازار کے لیے تیار رہنا، ساتھ چلیں گے۔ آمنہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ نکاح کی تھکاوٹ کے بعد اب بازار کا چکر۔ وہ جانتی تھی سہراب اسے کیوں شامل کر رہا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ گزارے جانے والے وقت کی میعاد تبدیل کر دیتا تھا، اور آمنہ شیرازی نے اس دن کا انتظار ہجر کے ان سالوں میں بہت کیا تھا۔ زندگی تمام قرض نفع سمیت لوٹا رہی تھی۔ بابا آپ کو بلا رہے ہیں بڑے ابا اور چاچی۔ دروازے پر کھڑی عبیر نے آ کر اطلاع دی تو سہراب اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ تینوں باہر کی طرف جا رہے تھے۔ یافس تارون کو وہ عورت ملی تھی جس کی وہ قدر کرتا تھا۔ تصاویر لی جا چکی تھیں۔ دولہا اور دلہن اب کھانا کھا رہے تھے۔ نیچے ایک میز کے گرد رابعہ اور یافس بیٹھے ہوئے تھے۔ یافس کھانا کھا رہا تھا جبکہ رابعہ محض فون پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان کسی اور مسئلے کی طرف تھا۔ واپس آنے کے بعد اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ وہ وومن کو دوبارہ شروع کر رہی تھی، اس دفعہ چند قابل بھروسہ لوگوں کے ساتھ۔ بیگم میں بھی اسی میز پر موجود ہوں۔ اس کی پلیٹ میں چمچ چلاتے یافس نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ رابعہ نے ایک معذرتی نظر سے اسے دیکھا۔ تم لوگوں نے فنکشن اتنی جلدی کر لیا کہ مجھے ڈیٹس مینیج کرنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ وہ ایک آخری پیغام لکھ کر موبائل واپس میز پر رکھ چکی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اپنے شوہر کی طرف متوجہ تھی۔ ٹیل می، آج میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یعنی تم نے اپنی تعریفیں سننے کے لیے موبائل رکھا ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ رابعہ اپنے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستی آگے کو ہوئی۔ تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر کوئی کام ہے؟ یافس تارون نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں، وہ کہنے لگا تھا، اور رابعہ اس کی تابعداری پر ہنسنے لگی تھی۔ اپنی میز کے گرد بیٹھی نارا تارون بے حد آسودگی سے اپنے مکمل خاندان کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک آنے کے لیے بڑی قیمتیں چکائی گئی تھیں، مگر یہ لمحات اس قابل تھے کہ ان کی قیمت ادا کی جاتی۔ اسلان، سہراب، عالم، عبیر، یافس سب ساتھ تھے اور وہ ان کے ساتھ خوش تھی۔ غم زندگی کا چرچا پھر سہی، یا شاید کبھی نہیں۔ چند گھنٹے بعد یہ شام کا پچھلا پہر تھا۔ وہ سنگھار میز کے آگے بیٹھی دوپٹہ کرسی پر ڈالے ہوئے تھی۔ زیور وہ اتار چکی تھی اور میک اپ اب وہ ہٹاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔
جب اس کا موبائل بجا۔ اسلان کی طرف سے پیغام تھا، چینج مت کرنا۔ اس کے سر پر لگی تلووں میں بجھی۔ اس آدمی سے تعریف تو ہوئی نہیں، سارا وقت کھانے اور فوٹو شوٹ میں گزر گیا، اور اب حکم دیکھو ذرا۔ میں تمہارا حکم کیوں مانوں؟ کوئی ملازمہ ہوں؟ حکم تو نہیں، درخواست ہے، اور تم سے کر سکتا ہوں، بیوی ہو میری۔ جواباً بنفشہ نے کچھ نہیں لکھا، بس چپ چاپ آئینے میں دیکھتی اپنا میک اپ اتارتی گئی۔ پھر اٹھ کر عظمیٰ بی کو ان کی دوائیاں دیں اور کمرہ بند کرتی باہر نکل آئی۔ جب اسلان کا پیغام ایک بار پھر آیا، باہر آئیں بیگم۔ باہر کہاں؟ اس نے لکھا، صحن میں۔ کیا مطلب؟ وہ گھر میں تھا؟ بنفشہ کو لگا وہ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ وہ دوپٹہ لیے بغیر باہر نکل آئی اور وہ واقعی وہیں تھا، نکاح والے لباس میں، کف موڑے، کندھوں پر شال ڈالے۔ وہ اس کے صحن میں کھڑا تھا، بلب کی روشنی سے کچھ دور۔ اپنی بائک وہیں کھڑی کرتا وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ برآمدے کے ستون تک آ کر وہ رکا۔ بقیہ فاصلہ بنفشہ احسان کی طرف سے طے ہوا۔ اب وہ دونوں صحن میں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ چاند اور بلب کی روشنی امتزاج کے ساتھ ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ ایک لباس ہر طرح سے دمک رہا تھا اور دوسرا خاموش سا، مدھم اور پرسکون رنگ۔ تقریب اچھی تھی، کم قریبی لوگ اور بس ہے نا؟ اسلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نامحسوس انداز میں وہ اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ تم اتنی سردی میں مجھ سے یہ کہنے آئے ہو؟ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ بغیر کچھ کہے جانے کو مڑی جب اسلان نے اسے پکڑے ہوئے ہاتھ سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ بنفشہ کا ایک ہاتھ اس کے سینے تک آیا، دوسرا اسلان نے خود وہیں رکھا، عین دل کے مقام پر۔ نگاہ ایک پل کو بھی اس سے نہیں ہٹی۔ تم نے بتایا نہیں، تم کیا سننا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے اندر جانا ہے، یہاں سردی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا لیے، پلکیں جھکیں۔ اسلان چند پل اسے تکتا رہا، پھر اپنی شال کا بکل کھولا۔ ایک ہاتھ سے اسے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی شال اس کے گرد لپیٹ لی، یوں کہ اس کے آدھی شال اسلان کی پشت پر اور باقی میں وہ اسے ڈھانپ رہا تھا۔ پھر بے حد نرمی، کمال ملائمت اور پہلی بار حق سے وہ اب اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر رہا تھا۔ بنفشہ سانس روک گئی۔ وہ اس کی بٹی ہوئی شال میں اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی، تنگ اور محفوظ سا حصار۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اسلان کی تھوڑی اس کے بالوں سے مس ہو رہی تھی، کوئی سکون سا تھا جو ہر طرف پھیل گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ بنفشہ نے جواب نہیں دیا، بس ہاتھ سے اس کا بازو ہولے سے سہلایا۔ یہ اقرار ہی تو تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، آنکھیں بند، تھوڑی اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی۔ جب کافی وقت بعد بنفشہ دھیرے سے اس سے الگ ہوئی، اسلان کی گرفت ڈھیلی چھوڑ دی، البتہ چادر تلے ایک بازو کا حصار نہ ہٹایا۔ بنفشہ نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے گردن اٹھائی۔ وہ مبہوت سا اسے تکے گیا۔ آرا درست کہتی تھی، یہ نظر عام نظر تھی ہی نہیں۔ تم نے ایک دفعہ بھی میری تعریف نہیں کی۔ اسلان نے اپنے بازو پر رکھا اس کا ہاتھ تھماتے پہلے عقیدت سے انگلیوں پر اپنے لب رکھے، پھر اس کی ہتھیلی کو چوما اور آخر میں اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی مسکراہٹ روک نہ پائی۔ پہلی بار تھا جب اس آدمی سے نظر نہیں مل رہی تھی، پہلی بار تھا جب وہ تمام طرح کے ساتھ اسے دیکھ سکتی تھی۔ یہ آدمی اب سارے کا سارا اس کا تھا، ہر اندیشے اب ختم۔ میرا نام ہے اس مہندی میں؟ وہ اس کا مہندی والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے پوچھ رہا تھا۔ بنفشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ستون سے لگ کر کھڑے وہ دونوں وجود ایک ہی چادر سے ڈھکے تھے۔ جب اسلان نے اس کی کلائی اونچی کر کے روشنی میں دیکھنا چاہا، رنگ فنگر پر اس کا نام لکھا تھا، اسلان نہیں، لینڈ لارڈ۔ وہ یکلخت زور سے ہنسا۔ اس کے اونچے کہکہے کے ساتھ بنفشہ کی مدھم ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ تمہیں یہی نام ملا تھا؟ اس سے بہتر نکاح کا کوئی تحفہ ہو سکتا تھا؟ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ تو میرا تحفہ دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ اسے تجسس تھا اسلان اسے نکاح کے تحفے میں کیا دے گا، اور اسلان نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے، اس کا رخ صحن کے کونے کی طرف کیا جہاں اس کی سیاہ ہیوی بائک کھڑی تھی۔ بنفشہ نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، ساتھ مڑ کر تحیر سے اسے تکا۔ یہ اپنی ڈائری لے کر آؤ، میں آج تمہارے سارے سوالوں کے جواب سوچ کر آیا ہوں۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ رکو میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اندر کی طرف جانے لگی مگر اسلان اسے روک گیا۔ ایسے ہی جائیں گے۔ اس نے اپنی شال اتار کر مکمل اس کے کندھوں پر پھیلا دی۔ اس کے بالوں میں اٹکے سارے پھول ایک ایک کر کے اتارے، اپنی جیب میں رکھے، بائک پر پڑا ہیلمٹ اٹھا کر اسے پہنایا، اور اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی ہیوی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ گلابی کامدار جوڑے میں اس کی شال لپیٹے کستی سے اسے تھامے پیچھے بیٹھی تھی۔ اسلان یمن بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔
کچھ دیر بعد اس کی بائک لاہور کی سڑکوں پر فراٹے مارتے ہوئے دوڑ رہی تھی۔ کامدار جوڑے والی بنفشہ احسان کا 1 سالہ خواب پورا ہو رہا تھا۔ ہوائیں اسے ٹکرا نہیں رہی تھیں، وہ دراصل خود ہواؤں میں تھی۔ وہ تیز نہیں چلا رہا تھا، پھر بھی رفتار تھی۔ ہوا کے باعث تیز لہجے میں ایک دوسرے سے کچھ کہتے وہ 2 لوگ ایک دوسرے سے خوش تھے۔ لال قلعہ کے اندر آج کوئی شو منعقد تھا۔ تھیٹر شو جاری تھا جبکہ اسلان اور بنفشہ ذرا فاصلے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ شو دیکھ آئے تھے، اب یوں ہی یہاں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ قدیم طرز کی دیواروں والے قلعے میں جلتی زرد روشنیوں نے ان کے گرد احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کسی قدیم طرز کی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ تم نے اچھے سے تصویریں بھی نہیں بنوائیں اسلان، شال میں ڈھکے اسے ایک اور شکوہ یاد آیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ جو سامنے دیکھنے میں محب تھا اچانک اس کی طرف پلٹا۔ تم نے اپنی فوٹوگرافر دیکھی تھی کیسے حکم چلا رہی تھی؟ اسلان سر اب آپ یوں کریں، اب آپ ایسے ہاتھ رکھیں، ایسے دیکھیں، مجھے سب سے کوفت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اب آپ کو کوفت ہی ہوگی بیوی کے ساتھ تصویریں بنوانے میں، وہ تنک کر بولی۔ اسلان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ہمارے نکاح کو محض چند گھنٹے ہوئے ہیں اور اب تم اس بات پر مجھ سے خفا ہوگی؟ بنفشہ نے جواب نہیں دیا، وہ بس سامنے دیکھتی گئی۔ اسلان نے کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ تصویریں لیتے ہیں۔ یہاں اندھیرا دیکھو، ٹھیک طرح سے روشنی بھی نہیں آ رہی، اور جگہ دیکھو کیا خاک بیک گراؤنڈ آئے گا، میرا میک اپ بھی اتر گیا ہے۔ تم ایک سینیمیٹوگرافر کی بیوی ہو، تم جانتی ہو اپنی کلاس میں میرے سارے کلاس میٹس مجھ سے مشورے لیتے تھے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرا کیا ہنر ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے ایک جگہ آ کر رکا۔ یہاں ابھری ہوئی اینٹوں والی دیواریں تھیں اور ان دیواروں میں شمع نصب تھیں۔ ایک الگ ہی طرح کی زرد روشنی نظر آ رہی تھی۔ اسلان نے اپنا موبائل ذرا اونچی جگہ پر رکھا، ٹائمر سیٹ کیا اور اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ پہلا پوز کیا تھا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بنفشہ مسکرائی۔ وہ نکاح کے جوڑے میں ہی تھی، میک اپ مٹا ہوا اور گردن زیور سے پاک۔ جب ہم سٹیج پر آ رہے تھے تب میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک تصویر آنی تھی۔ وہ اس سے 2 زینے اوپر کھڑا تھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 20 سیکنڈ کا ٹائمر ختم ہوا اور تصویر آ گئی۔ بنفشہ واقعی پرجوش ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس نے خود آگے بڑھ کر ٹائمر لگایا، اسلان کی شال واپس اس کے کندھوں پر ڈالی اور اس کے روبرو ٹھہری۔ وہ اب اس کی کنپٹی چوم رہا تھا۔ بنفشہ نے مسکراتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں اور ایک بار پھر تصویر موبائل کا حصہ بن گئی۔ اگلی دفعہ اس نے ویڈیو کا ٹائمر لگایا اور اسلان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم نے سامنے دیکھ کر پیچھے ہونا ہے اور اس طرح۔ وہ بھی کہہ رہی تھی۔ ٹائمر سٹارٹ ہوا اور اسلان یمن نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ٹھٹکی اور اس کے ہاتھ اسلان کے شانوں پر ٹھہرے۔ ویڈیو بن چکی تھی۔ اسلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسے جیسے کہہ رہا ہو میرے ہنر کو ہلکے میں مت لو۔ اگلی تصویر میں اسلان اس کا ایک ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ عقیدت تھی، عاجزی تھی۔ کلک۔ وہ اس کے ساتھ اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اسلان کا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ کلک۔ اس نے اپنا رومال اسلان کی کلائی میں باندھا تھا اور وہ وہی کلائی کیمرے میں دکھا رہا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اس عورت کو اپنی زوجیت میں لے چکا ہے، اب اس پر تمام جملہ حقوق اسی کے۔ کلک۔ کافی ساری تصویریں لینے کے بعد وہ بالآخر خوش تھی۔ مسکراہٹ گہری تھی اور وہ بار بار تصاویر آگے پیچھے کرتی جا رہی تھی۔ اسلان نے اس کی اکیلی تصاویر بھی لی تھی، ہر اینگل بہترین، ہر شاٹ اعلیٰ۔ شادی کی 6 گھنٹے میں بنفشہ نے اس کے لیے کئی جذبات محسوس کیے تھے، مگر وہ کیمرے کے ساتھ اچھا تھا، یہ معلوم ہونے کے بعد اسے اپنے میاں پر فخر ہونے لگا۔ جی چاہا اس کی بلائیں لے لے، مگر وہ ابھی سے یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اب خوش ہو؟ وہ اسے تصویریں دیکھتے ہوئے تک رہا تھا اور یہ اس کے 3 الفاظ تھے۔ بنفشہ نے نئی نظروں سے اسے دیکھا، چند پل دیکھی گئی۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اسلان۔ اچھے لوگ دھوکہ دیں تو برا لگتا ہے۔ میں آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ وہ اس کے ماضی کے سوال کا جواب اب دے رہی تھی۔ اسلان یمن ایک بار پھر گردن جھکا کر مسکرایا تھا۔ تقریب ہونے کے بعد وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، چائے کے کپ ہاتھوں میں لیے عالمگیر اور سہراب عرصہ بعد اکٹھے تھے۔ دونوں کے کوٹ پاس رکھی چارپائی پر دھرے تھے اور پیر درمیان میں رکھی میز پر۔ عالمگیر بار بار سہراب کے پیروں کو گرانے کی کوشش کرتا، اس کی طرف سے گھوری آتی اور پھر چپ چاپ بیٹھ جاتا۔ تم ناراض ہو کیا؟ کپ لبوں سے لگاتے سہراب نے سرسری انداز میں کہا۔ عالمگیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے لگا تم ناراض ہو، ہسپتال میں جو کچھ میں نے کہا۔ جو کچھ؟ عالم نے تندی سے اس کی بات کاٹی۔ تم نے کہا کہ میں نے ابا کو تم سے چھینا، میں تمہاری ہر خوشی چھین لیتا ہوں، اور یہ کہ اسلان میری وجہ سے دربدر ہو رہا ہے۔
اماں تم سے زیادہ پیار کرتی تھیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم نے اماں کو مجھ سے چھین لیا۔ سہراب نے متبسم انداز میں اسے دیکھا، بلا وجہ اس پر پیار آیا۔ تمہیں برا لگا؟ تم نہ کہا کرو یار، تم کہتے ہو تو برا لگتا ہے، وہ کسی نہ روٹھے بچے کی طرح کہہ رہا تھا۔ بندہ اتنا تو خیال کرتا ہے کہ سامنے چھوٹا بھائی ہے۔ کچھ خیال تم بھی کیا کرو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ صرف 1 سال، اتنا عرصہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے ہاتھ جھلایا۔ سہراب خاموشی سے اپنی چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا تھا۔ بہت دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ سہراب کو یہ خاموشی بھی غنیمت معلوم ہوئی۔ یہ آدمی چاہے جتنا کڑوا اور بدتمیز تھا، اس کا بھائی تھا اور سہراب کے لیے اس کی موجودگی کافی تھی۔ میں جیل میں تمہیں دیکھنے نہیں آتا تھا کیونکہ تمہیں سلاخوں کے پار دیکھنا بڑی اذیت تھی۔ تم صرف ابا کے نہیں، میرے بھی لاڈلے رہے ہو۔ اب کہ عالمگیر کھل کر مسکرایا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، میں تمہیں اسلان سے زیادہ پیارا ہوں نا؟ سہراب ہنسا۔ اس نے عالم کو دیکھا اور وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ تمہارے ساتھ کوئی بور نہیں ہو سکتا یار، ہنستے ہنستے اس نے اعتراف کیا۔ شکل دیکھو اپنی، اسلان سے زیادہ پیار، وہ بڑبڑایا۔ بات مت بدلو، یہ بتاؤ میں یا اسلان؟ اسلان میرا بیٹا اور تم بھائی، فرق ہے، بہت فرق۔ عالمگیر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس آدمی نے اعتراف نہیں کرنا تھا سو نہیں کیا، البتہ وہ بات پلٹ گیا۔ اسلان تم سے بات کر لیتا ہے عالم، وہ کہہ رہا تھا، جتا رہا تھا یا پھر کیا؟ تم یہ کیسے کرتے ہو؟ اسے راضی کرنا کس طرح کا کام ہے؟ مارجن دینا سیکھو، 10 غلطیاں اس کی نکالو گے تو 11ویں اس کے ہوتے ہوئے بھی اسے معاف کرو۔ میں نے بچپن سے یہی کیا ہے اور اب وہ 100 میں سے 70 بتا دیتا ہے، 30% وہ اب بھی چھپاتا ہے۔ کیا مجھے کبھی 10% بھی بتائے گا؟ عالم بہت دیر تک کچھ کہہ نہیں سکا، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ 27 سال کا ہے، اسے بدلنا مشکل ہے، لیکن اپنی اگلی اولاد کے لیے دھیان رکھنا کہ وہ تمہیں 90% بتائے۔ اس نے بھاری دل سے سر ہلایا، کہا کچھ نہیں۔ نیا ٹرپ کب کا ہے؟ عالم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اول تو وہ سمجھا نہیں اور جب سمجھا تو تل ملایا۔ کب کمرہ خالی کر رہے ہو؟ تمہاری نظر لگتی ہے مجھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جب سہراب نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ انداز میں کوئی درخواست سی تھی۔ بیٹھ جا یار، کدھر جانا ہے؟ اشارہ تھا کہ فی الحال وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے، ابھی کہیں نہ جائے۔ عالمگیر واقعی بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبیر بھی اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہیں آ گئی تھی۔ ہاتھ میں اسٹوری بک تھی۔ میں آپ کو نیچے ڈھونڈ رہی تھی بابا، وہ شکوہ کرتی آگے آئی۔ عالمگیر کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ میری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ اس کے قریب آ کر رکی، لاڈ سے اپنا سر اس کے بازو پر رکھا۔ عالم نے دوسرا بازو اس کے گرد حمائل کر لیا۔ سہراب اسے دیکھے گیا۔ بے اختیار اپنا، عالم کا بچپن، اماں ابا یاد آئے تھے۔ مجھے یہاں بیٹھنا ہے، آپ کے پاس تھوڑی جگہ دو۔ سردی ہے یہاں، سہراب نے کہا، جبکہ عالمگیر ہاتھ بڑھا کر اپنا کوٹ اٹھا چکا تھا۔ اب اسے اپنا کوٹ پہناتے ہوئے کرسی پر بیٹھا رہا تھا، ساتھ ساتھ سہراب سے کچھ کہہ بھی رہا تھا جس کا وہ سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ آسمان کے ٹمٹماتے ستاروں نے لال یمن پر اترتی خوش بختی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ دونوں زینوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم خوش ہو؟ اسلان نے اس کے بال انگلی پر لپیٹتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ موبائل پر کوئی ای میل لکھ رہی تھی، چونکی، گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اسلان نے اسے مسکراتے اور اس کا گول ڈمپل ابھرتے ہوئے بہت غور سے دیکھا۔ جب تک تم ہر مختلف طریقے سے مجھے وہ 3 لفظ کہتے رہو گے تب تک ہاں۔ وہ 10 بجے کے قریب لال قلعہ سے گھر آئے تھے اور اب چائے کے کپ ہاتھوں میں لیے کرسیوں پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بنفشہ اسے کچھ بتا رہی تھی اور وہ مکمل توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ جب اس کی نظر بنفشہ کی انگلی تک گئی، اسے یاد تھا مگر وہ درست موقع کے انتظار میں تھا۔ اس سے تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر وہ گھر گیا۔ اس کی واپسی ایک چیز کے ساتھ ہوئی۔ وہ مخملی کیس والی ڈبیا تھی، جس لیے وہ اپنی کرسی پر واپس آ کر بیٹھا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا ہتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اشتیاق سے اسے کیس کو کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا تھا یہ انگوٹھی اس عورت کو دی جائے جو گھر بنانا جانتی ہو۔ اس نے بنفشہ کا دبلا پتلا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اجازت مانگی۔ میں آئی؟ اس نے سر کے خم سے اجازت دی اور اسلان نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ بنفشہ سحر زدہ سی انگوٹھی کو تکے گئی۔ قدیم طرز کے ڈیزائن پر بنی اس انگوٹھے کے درمیان سرخ یاقوت جڑا تھا اور اس کے اطراف میں سنہری سونے کی بیلیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے دیکھا، دائیں بائیں اور گود میں رکھ کر بھی دیکھا، آگ کے قریب لے جا کر بھی دیکھا، پھر اسلان یمن کو دیکھا۔ یہ کتنی پیاری ہے نا؟ بہت، وہ اتفاق کر گیا۔ بنفشہ اسے دیکھتے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔
تم یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے ہاتھ میں زیادہ پیاری لگ رہی ہے، یا پھر یہ کہ یہ بنی ہی میرے لیے تھی۔ اس کے لیے مجھے تمہاری انگلیاں قریب سے دیکھنی پڑیں گی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بنفشہ نے اپنا ہاتھ بلا تردد اس کے ہاتھ میں دیا۔ اصلان چند ثانیہ انگوٹھی کو تکتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پلٹا، اس کے بازو کی ابھری رگیں دیکھتا رہا اور چند پل بعد وہ اس کی کلائیاں لبوں سے چھو رہا تھا۔ وہ جھینک گئی۔ بنفشہ احسان نے اس لمحے کو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا جو حقیقت بن کر روبرو تھا۔ اس کا ہاتھ یوں ہی ہاتھ میں لیے وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور شکایت؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی تھی۔ میں جانتا ہوں تم میرے جانے سے خوش نہیں ہو، اس کی چٹیا میں ڈھیلے بل ڈالتے اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ جو کچھ لکھ رہی تھی اس کی رفتار ایک دم سست پڑ گئی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ واقعی خوش نہیں تھی۔ انگوٹھی اسے دینے کے چند پل بعد وہ اس کے بیگ سے اس کی ڈائری نکال رہا تھا۔ کچھ دن بعد سب ٹرپ پر جا رہے ہیں اور فی الحال اس چڑیا گھر میں خاموشی ہے۔ تمہارا کوئی بھی سوال ہے تو آج کرو، کیونکہ ٹرپ سے واپسی پر میں کراچی جا رہا ہوں، پھر ایسی ملاقاتیں ممکن نہیں۔ تم یہاں بھی جاب کر سکتے ہو، وہ یاسیت سے بولی۔ نکاح کے چند گھنٹے بعد یہ خیالی دنیا ختم اور انہیں حقیقت میں قدم رکھنا پڑا۔ اصلان اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کی ڈائری میں لکھے سوال پڑھ رہا تھا۔ تم نے لکھا ہے کہ میں تمہارے لیے ہر دفعہ اپنا بنایا جوس کیوں رکھتا تھا؟ کیوں رکھتے تھے؟ اصلان نے کنبٹی مسلی اور اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا تمہیں پیاس زیادہ لگتی ہوگی اور تمہاری فیملی نہیں ہے، تم ہمارا کیس لڑ رہی ہو تو مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے جواب دے کر سنجیدگی سے بنفشہ کو دیکھا۔ اصلان یمن؟ بنفشہ نے جتانے والے انداز میں اسے پکارا۔ اصلان نے گہری سانس لی، ناک کی ہڈی 2 انگلیوں کے درمیان دبائی اور اعتراف کیا۔ میرا دل کرتا تھا۔ وہ محظوظ ہوئی۔ یہ ہوا جواب۔ میرا دل یہ بھی کرتا تھا کہ جب بھی کچھ اچھا بنے تو میں تمہارے گھر دے کر آؤں۔ تم فوڈی ہو اور مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ لوگوں کو؟ اس نے استفہامیہ انداز میں ابرو اچکائے۔ اپنے عزیز لوگوں کو۔ تم نے ضمیر کا بازو کیوں توڑا؟ اس نے ہاتھ کیسے لگایا؟ ترکی بترکی سوال ہوا۔ جواب وہی جو آج سے چند ماہ پہلے۔ کوئی ہاتھ لگائے گا تو تم اس کے ہاتھ توڑ دو گے؟ اب تم میری بیوی ہو، اب صرف ہاتھ نہیں توڑوں گا۔ اس نے ستائشی انداز میں ابرو اٹھائے۔ پھر آپ کیا کریں گے جناب؟ یو ول سی۔ بنفشہ یاسیت سے مسکرائی، پھر دھیرے سے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ کچھ سوال بعد کے لیے رکھیں؟ کیوں، جواب پسند نہیں آئے؟ وہ سامنے دیکھتے بولا۔ مجھے یقین ہے تم مستقبل میں ایسی 3 سے 4 ڈائریز بنانے کا موقع ضرور دو گے، لیکن میں بھی یہ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ کم از کم ان سوالوں کے لیے تمہیں جلدی آنا پڑے گا۔ میں صرف چند ماہ کے لیے جا رہا ہوں یار۔ بنفشہ نے چہرہ اٹھایا، سر شانے پر ہی ٹکائے رکھا۔ تمہارے لیے صرف چند ماہ ہوں گے، میں یہاں کس طرح رہوں گی یہ کہنا بھی مشکل ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ لانگ ڈسٹنس نہیں۔ مجھے میری شادی ایسی نہیں چاہیے کہ میں کہیں اور ہوں اور میرا شوہر کہیں اور رہے۔ وہ قطعیت سے کہہ رہی تھی۔ تم کبھی یہ کراچی درمیان نہیں لائے تھے تو اب کیوں؟ کچھ ماہ مل سکتے ہیں پلیز؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس سر اٹھایا۔ بہت دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اصلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ہلکا سا دبایا۔ بنفشہ نے ہاتھ جھٹکا۔ اس نے اپنی بیوی کے بال چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ فاصلے پر ہوئی۔ تکان زدہ سانس بھرتے اصلان نے آہستگی سے جھک کر اس کا کندھا چوما۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے، مگر وہ بولی اب بھی نہیں، بس لب بھینچ لیے۔ بنفشہ پلیز۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر سسکی دبائی۔ اصلان نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ پلیز بنفشہ۔ وہ اب بھی چپ تھی، کوئی جواب نہیں، خاموشی، بس خاموشی۔ تم نے میری عادتیں خراب کر دی ہیں اصلان۔ زینوں پر بیٹھے وہ اس آدمی سے شکوہ کر گئی تھی۔ میں دوبارہ وہی بات کہوں گی، تم یہاں بھی رہ سکتے ہو۔ یہ ان کے نکاح کا 4تھا روز تھا۔ بنفشہ احسان اس وقت اپنی دوست کی شادی میں جا رہی تھی۔ گاڑی میں اصلان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھوں میں پکڑی چوڑیاں ڈیش بورڈ پر رکھ دی تھیں۔ آلتی پالتی مارے وہ کال پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ کوئی نیا کیس تھا جس نے اسے درد سر دیا ہوا تھا۔ میں آ جاؤں گی، آپ اسے مت بھیجیں، میں خود پہنچ جاؤں گی، وہ کال پر کسی سے کہہ رہی تھی۔ ٹریفک جام ہونے کے باعث ان کی گاڑی ایک جگہ اٹک گئی تھی۔ وکیل صاحبہ کی کال کافی لمبی ہو گئی تھی۔ اصلان نے چپ چاپ اس کی سفید اور سیاہ چوڑیاں اٹھا لیں۔ بہت دیر تک وہ انہیں ہر زاویے سے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر بنفشہ کو اشارہ کیا۔ اس نے مصروف سے انداز میں اصلان کو دیکھا، ساتھ ابرو اٹھائے، ایسے جیسے پوچھ رہی ہو کیا؟ اصلان یمن نے اس کے دوسرے ہاتھ کی کلائی کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے پتلے کنگن پہن رکھے تھے۔ وہ اسے یہ کنگن اتار دینے کو کہہ رہا تھا۔
انداز ایسا تھا کہ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان دبائے اس نے کنگن اتار کر اسلان کو تھمائے۔ ابرو ہنوز مستفسر انداز میں اٹھے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے سر جھکا گیا۔ ایک سفید کے ساتھ ایک سیاہ چوڑی ملاتے ہوئے اس نے 8 کا مجموعہ بنایا اور اس کے دونوں طرف وہی سفید کنگن جن میں وہی سفید موتی جڑے تھے۔ میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی میں کام سے باہر ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اپنے کارنامے کو اس نے فخریہ نظروں سے دیکھا اور ایک دوسرا مجموعہ بنا کر ڈیش بورڈ پر رکھا۔ گاڑی میں ہلکی سی چوڑیوں کی کھنک ابھری اور بنفشہ احسان نے اسے دونوں سیٹ رکھتے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کی کال پر بات کرتے وقت وہ اس سے غافل رہا ہو، اسے یا اس کی تیاریوں کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ زیر لب گہرا مسکرائی۔ چوڑیاں اٹھاتے اس نے اسلان کو تکا۔ تھینک یو مسٹر یمن۔ گاڑی چلاتے بغیر اسے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ بنفشہ نے اسے زیر لب مسکراتے اور بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا تھا۔ ویلکم مسز یمن۔ تم اس روز مان گئی تھی، اب پھر وہی۔ اس نے اپنی بنائی چوٹیاں اس کے کندھے پر ڈال دی اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ بنفشہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اپنے وعدوں پر قائم رہنا۔ بنفشہ پلیز۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے انگوٹھوں سے سہلا رہا تھا۔ فائن۔ اس نے اسلان کا ہاتھ تھامتے اپنی انگلیاں ملائیں۔ صرف چند ماہ، مجھ سے وعدہ کرو، صرف اور صرف چند ماہ، مجھے یہ لانگ ڈسٹنس نہیں پسند۔ اسلان یمن نے پلکیں جھپکیں، اسے تسلی دی، وعدہ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بازو پر سر رکھے بنفشہ اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ ہیٹر پر ہاتھ سینکتے وہ فرصت سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پرکھ رہا تھا۔ اسلان کو یقین تھا وہ چند ماہ بعد واپس آ جائے گا۔ اس طرح کی کئی اور راتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی، چائے ہوگی، اور وہ جلدی آ جائے گا۔ اسے غلط لگتا تھا۔ اس وقت اسلان یمن سامان باندھ کر اس ہوٹل سے نکل آیا تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھے، جب سہراب اسے گاڑی سے ٹیک لگائے اپنا انتظار کرتا ہوا ملا۔ اسلان اور اس کے درمیان 2-3 دنوں سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرف چلا آیا۔ دونوں نے گرم جیکٹ پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں دستانے، سردی بے حد تھی۔ چلو تھوڑی دیر واک کرتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا تو سہراب نے اس سے کہا۔ ہوٹل کے باہر زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اسلان نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں طرف سے برف سے اٹی سڑک پر چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جس کے اطراف میں دونوں طرف درخت تھے جو کہ شادابی کھو چکے تھے اور اب سفید چادر اوڑے نظر آتے تھے۔ عمر اچھا آدمی ہے، تمہارا خیال کرے گا، اس نے چلتے چلتے کہا۔ اسلان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس سر کو خم دیا۔ تمہیں اگر لگتا ہے میں تمہیں سر سے اتارنا چاہتا ہوں تو تم نہ جاؤ، یہیں رہو میرے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے، میں بس جلدی واپس آنا چاہتا ہوں، اسلان نے کھل کر کہا۔ جانے آج کیا تھا سہراب میں کہ وہ اس سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے جھجکنا چھوڑ چکا تھا۔ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، لاہور میں۔ لاہور میرا گھر ہے، میں کہیں اور آرام دہ نہیں ہو سکوں گا۔ یہاں میری بیوی ہے، اس کا کام، یہاں آپ سب ہو، میری فیملی۔ سہراب مسکرایا تھا۔ اس کے منہ سے میری بیوی، میرا گھر، اس طرح کے الفاظ آج بھی نئے نئے لگ رہے تھے۔ تمہارے پاس اب اپنا گھر ہے، مگر لال یمن میں تمہارا کمرہ ہمیشہ تمہارا رہے گا، اور میں ہمیشہ آپ کا بیٹا رہوں گا، اس نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ بنفشہ میری بیوی ہے، وہ ہم دونوں کا رشتہ ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے یہ مت سمجھیں کہ میں آپ سے دور ہو گیا ہوں۔ آپ اب مجھے کام نہیں کہتے، ڈانٹتے نہیں، آپ بہت بدل گئے ہو۔ سہراب گردن جھکائے چلتا رہا، کہا کچھ بھی نہیں۔ اسلان نے رک کر اس کا بازو پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسلان کے دل تک اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا کرب تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سہراب اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ جب جب اسلان کو دیکھتا تھا اسے راجویر کا کہا ایک ایک لفظ یاد آتا تھا۔ وہ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ یہ تکلیف ساری زندگی اس کے سینے میں کچوکے لگاتی رہے گی، اور یہ بھی کہ وہ خود کو اسلان کا گنہگار مانتا تھا، اور یہ کہ اب اسے راتوں کو دیر سے نیند آیا کرتی تھی، اور یہ کہ اسے وہ الفاظ یاد کر کے درد ہوتا تھا، بہت زیادہ درد۔ آپ مجھ سے ڈر گئے ہو؟ شاہویر کہاں ہے اسلان؟ پورے 15 دن بعد بالآخر اس نے وہ پوچھا جو وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ میں اسے ایک گولی مار کر ختم کر سکتا تھا، لیکن تم درمیان میں آئی، اس لیے نہیں کہ تم اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے، اس لیے کیونکہ تم یہ آگ بجھانا چاہتے تھے۔ اس نے انگلی اسلان کے دل پر رکھی۔ تم کہتے ہو تم مجھ جیسے ہو، میں تمہیں ایسا بنانا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے پوچھو تو میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ تم وہ بن گئے ہو جہاں میرا تصور بھی نہیں جاتا۔ وہ رک گیا، درختوں کے ساتھ رکھی کسی بینچ پر تکان سے بیٹھ گیا۔
میں دنیا سے گند ختم کرتا ہوں اور اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. جو تم کر رہے ہو وہ سراسر ذاتی ہے. یعنی کوئی میرے گھر کی عورتوں پر ہاتھ ڈالے اور میں خاموش رہوں؟ ہاتھ ڈالا تھا تو ہاتھ توڑتے، گولی ماری تھی تو گولی مارتے. جعلی پولیس کے ذریعے اسے کسی مافیا کے حوالے کرنا جو اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کریں گے، یہ ذاتی تھا. کیا میں نے غلط کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن یہ تم نے کیا. میں قبول نہیں کر پا رہا. تم تو ایسے نہیں تھے. تم تو معاف کر دیتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. میں وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا. اسلان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا. میں نے کسی مظلوم کے ساتھ غلط نہیں کیا. میں کبھی اپنی حدیں پار نہیں کروں گا. چاچو میں کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا. مجھ سے نگاہیں چرانا چھوڑ دو پلیز. میرا باپ میرے لیے دعائیں نہیں کرتا، آپ کرتے ہو. میری ماں کو میرا خیال نہیں، آپ کو ہے. میں آپ کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتا. سہراب نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا. اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے شدت سے اسے خود میں بھینچا. یو آر آل آئی ہیو. میں خود غرض ہو رہا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو تم واپس میرے پاس آؤ گے. تم میرے بیٹے رہو گے اور میرا جنازہ تم پڑھاؤ گے. مجھے کندھا دینے والوں میں سب سے آگے تم ہوگے. وعدہ کرو. اسلان اس کے سینے کے ساتھ لگ کر روئے گیا. وہ ہر ایک کے سامنے مضبوط رہ لیتا تھا. ایک سہراب تھا جس کے سامنے وہ بچوں کی طرح رو دیتا تھا، پہلے بھی، آج بھی، اور شاید ہمیشہ. وہ سہراب یمن کے سامنے بڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایسے مت کہو، میں جلدی واپس آؤں گا. آپ کا دوسرا بیٹا بھی ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا. ہم ساتھ رہیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. سہراب نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی پیٹھ تھپکی. میں تمہیں روز فون کروں گا. اسلان نے اس کے سینے سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا. میں روز انتظار کروں گا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. تھوڑی دیر تک وہ دونوں یوں ہی چہل قدمی کرتے رہے اور پھر ہوٹل کی طرف پلٹے. آپ میرے ساتھ لاہور کیوں نہیں چلتے؟ میں کراچی چلا جاؤں گا، آپ ایئرپورٹ تک ساتھ چلنا. تمہاری بیوی جا رہی ہے نا، اسے لے جاؤ. وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ الوداع اس کے لیے مشکل ہوگا. یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں ہوٹل کے باہر آ چکے تھے جہاں بنفشہ اپنا سامان لے آئی تھی اور باقی لوگ انہیں الوداع کہنے کو کھڑے تھے. سہراب نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا. تم کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں ہو تو مجھے کال کر سکتے ہو. کچھ بھی خود پر لینے کی کوشش مت کرنا. تم سے کچھ غلط ہو جائے تم مجھے بتاؤ گے، اوکے؟ اوکے. وہ رکا، کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہیں سکا. آئی ایم سوری اسلان. اس کی نظریں، آواز کا وہ رنج، نگاہوں کا ملال. اسلان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا. وہ جانتا تھا یہ گفتگو کس کے متعلق تھی. آئی ایم سو سوری. تم چاہے جو کہو مجھ پر کچھ اثر نہیں کرے گا. کاش خدا نے انسانوں کو وقت میں پیچھے جانے کی اجازت دی ہوتی. اس نے آنکھیں رگڑیں مگر دل کا کلک آنکھیں صاف کر لینے سے کم ہو جاتا ہے کیا؟ کاش میں وہ سب بدل سکتا. کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا. اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں. آئی ایم سو سوری. وہ کہہ کر رکا نہیں، اپنی جگہ پر نمک کا مجسمہ بنا. اسلان یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ اس سے معافی کیوں مانگ رہا تھا. معاف تو اسے خود کو کرنا تھا. وہ دھن میں کہیں چلا گیا تھا. فلموں اور ڈراموں کی آخری ملاقات الگ تھیں. اصل الوداع بھاری، بوجھل اور نامکمل ہوتے ہیں. اسکردو کے اس ہوٹل کے باہر بھی ایک الوداع اسلان کی روح پر بار کی طرح رہ گیا، کبھی نہ ہٹنے کے لیے. اوکے جی، تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی. اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور ایک ایپیسوڈ رہتی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں یار؟ کیا ہوگا؟ سب کچھ اچھا ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ سب پرفیکٹ ہے، سب کچھ مکمل ہو گیا، لیکن ابھی ایک پوری قسط رہتی ہے. اللہ کرے قسط میں وہ عمر کے پاس جائے اور ایک بہت ہی کامیاب انسان بن کے آئے. لیکن ایسا نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے. کیونکہ ایسا کچھ پیچھے کہا تھا نا کہ وہ ایسا اس سے لگا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گا. کیا ہونے والا ہے؟ شاہویر تو مر گیا ہے نا، مطلب وہ تو اب نہیں ہے. تو اور تو کوئی ولن تھا نہیں. کوئی تھا کیا؟ روبینہ انصاری بھی جیل میں تھی اور اس کا ہسبینڈ تو مر گیا تھا نا. وہ تو اس نے کوئی ڈیڈ شیڈ کر دیا تھا. اسفن بھی نہیں ہے. کون رہ گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا. اور وہ بھی جیل میں ہے، تمکنت. اللہ خیر کرے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ابھی تک تو سب اچھا لگ رہا ہے، اور یہ جو اچھا ہے اسی کی وجہ سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہائے اللہ جی، 35 صفحے رہتے ہیں، سب خیر ہو. ابھی تک تو ان کا بڑے مزے کا وہ جو مزے کا سافٹ سا رومانس چل رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. اور اگلے ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں، اچھا نا؟
ٹھیک ہے. اور ہاں، اگر آپ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں کیا سبسکرائب، تو میں آپ سے یہی کہوں گی، بہت بری بات ہے، فوراً سے کر لیں چینل کو سبسکرائب. اللہ حافظ.